welcome back. Before going for the break, we were talking with मखदूम फैसल साले हयात साहब, PMLQ से ताल्लुक इनका, अभी इलेक्शन भी जीते। इनसे हमने 2-3 बातें पूछी। एक तो बात ये पूछी हमने कि उनके दौर में प्रोफेसर मुश्ताक विक्टर जो उनसे थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जिन पे ये इल्ज़ामात लगे हैं, FIR रजिस्टर हुई है कि वो इन सब उनके जो कैबिनेट के मेंबर्स थे, इन लोगों को इसका इल्म था कि नहीं था। उन्होंने बोला जी हमें इस चीज़ का इल्म नहीं था और एक देयर इज अ प्रोसीजर फॉर दैट एंड द प्रोसीजर इज, जो फैसल साहब ने बताया वो ये है कि द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव बीन इंटीमेटेड। 1 2 जी हमने उनसे पॉलिटिकल बात भी की, पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में पूछा कि क्यों नवाज लीग जो सी है वो क्यों नहीं शमूलियत इख्तियार कर रही पीपल्स पार्टी के साथ, सेंटर में कैबिनेट के अंदर क्यों नहीं शमूलियत इख्तियार कर ली। तो वो उन्होंने बोला कि जी इसलिए नहीं कर रहे कि वो सारा ब्लेम जो है वो अपने ऊपर नहीं लेना चाहते, क्योंकि दे आर लाइक हार्ड टाइम कमिंग अप, और वो बहुत जल्द जो सा है वो अल्टीमेटली इन दोनों को राइवल समझते हैं, पीपल्स पार्टी को और नवाज लीग को, और वो नवाज लीग चाहती है कि बहुत जल्द जो सा है वो इलेक्शन हो जाए। आप डॉक्टर साहब इसके बारे में क्या कहेंगे? फैसल साहब ने ये बताया जो पॉलिटिकल सिनेरियो के बारे में उन्होंने जो गुफ्तगू की, इससे आप एग्री करते हैं या नहीं? मैं समझता हूँ कि हमें अवाम के वर्डिक्ट का एहतराम करते हुए इन लोगों को पूरी चांस देनी चाहिए, इनको पूरी सपोर्ट देनी चाहिए। मुस्लिम लीग क्यों ने गुज़िश्ता 8 साल में अपनी इनिंग खेली है, बुरी या भली जो भी नाकामी है उनको 5 साल या 8 साल? 5 साल, मगर ये कि उससे पहले भी वो ताना बाना मुस्लिम लीग तो बन गई थी ना। ठीक, जब परवेज साहब मुशर्रफ साहब आए तो पहले मियाँ अच्छा आप ये चीज मानते हैं कि क्यू लीग जो थी परवेज मुशर्रफ साहब ने बनाई थी? नेचुरली एस्टेब्लिशमेंट ने बनाई है। अच्छा, आई एम पार्ट एंड पार्सल ऑफ इट। अच्छा, आई नो वहीं से डायरेक्शन आती है। पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस, ओके, वहां से डायरेक्शंस आती हैं। और क्या? अच्छा, डायरेक्शन क्या इसमें कोई अब छुपाने वाली डायरेक्शन क्या आती थी डॉक्टर साहब? बस इसको बनाना है, इसको आगे बढ़ाना है, इसको पीछे हटाना है, ये दे वर कंट्रोलिंग एवरीथिंग। अच्छा, आप फाउंडर मेंबर भी रहे डॉक्टर साहब तहरीक इस्तिकलाल के? जी जी। फिर आप फाउंडर मेंबर रहे उस वक्त जो मुस्लिम लीग, मैं लाहौर में था, और आप फाउंडर मेंबर रहे क्यू लीग के भी? जी। अच्छा, ये सब चीजों के फाउंडर मेंबर रहते हैं आप, हमेशा हर पार्टी के फाउंडर मेंबर रहते हैं आप। अभी इस पार्टी में आके आपने कैसा फील किया क्यू लीग में? Do you think that this party has got like roots in the masses? क्यू लीग में मैं समझता हूँ कि जब नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए तो क्यू लीग में जो क्रीम ऑफ द कंट्री थी उसके लीडर थे। अगर उनको नाम लें तो बहुत सारे हैं। आई विल नेम वन, खुर्शीद कसूरी, हामिद नासिर चट्टा, मंजूर भट्टू, और बहुत सारे थे जिनका पूरी जिंदगी सियासत में गुजरी है। दे हैव अ गुड रेपुटेशन, एबिलिटी है, मगर समहाउ और अदर जो एस्टेब्लिशमेंट वाले होते हैं उनको चाहिए यस मैन। ठीक है, उन्होंने बाहर से कोई इंग्लैंड से पकड़ा, कोई नीचे से पकड़ा, उनको सबको सेनेटर बना दिया। अच्छा, दे वर नॉट मैन ऑफ फील्ड, दे वर ऑल ड्राइंग रूम पॉलिटिशियन। तो उन्होंने पूरी पार्टी को ऊपर से कैप्चर कर लिया। तो मेरा जो सवाल था वो ये था कि इनके रूट्स हैं मासेस में कि नहीं है? मासेस में रूट्स हैं, मुस्लिम लीग का वोट बैंक है, अभी भी आपने देखा है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो लोग बुलाए इन्होंने जो बाहर से बुलाए जिनके नहीं थे, तो लाइक अ कॉन्ट्रडिक्शन ना। अगर वाई टू नेम एनीवन, मगर आप जाते हैं जो भी थे ऊपर, जनरल सेक्रेटरी, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी, स्पोक्समैन, चीफ इलेक्शन, इनका ठीक ऑल मेड सेनेटर। अब सेनेटर ऐसा होता है मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको कटिंग यू ओवर हियर जी। शाह महमूद कुरैशी साहब है हमारे साथ लाइन पे मौजूद, एक मीटिंग छोड़ के हमारे लिए बैठे हुए सिर्फ बात करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? शुक्रिया जी। मखदूम साहब, आप मीटिंग कौन सी अटेंड कर रहे हैं इस वक्त? हमारी डिवीजन वाइज मीटिंग का सिलसिला शुरू हुआ है आज। चेयरमैन जरदारी साहब MLA से फर्दर मिल रहे हैं और उनसे मशावरत कर रहे हैं। ठीक, किस सिलसिले में सर? हमारी तरजीहात क्या होनी चाहिए, हमारा मुस्तकबिल का लाएअमल क्या होना चाहिए, जो नए तकाजे हैं कौम के हमसे उसमें हमारा किरदार क्या होना चाहिए, और पार्टी पर जिम्मेदारी आयद होती है, और अगर पार्टी की अक्सरियत है तो पार्टी को अगले आने वाले दिनों में लीड कौन करे,
بطور وزیر اعظم کا نمائندہ ان کا کون ہونا چاہیے؟ کون ہونا چاہیے جی؟ کیا ڈیسائیڈ کیا آپ نے؟ یہ تو جماعت نے مشاورت کے بعد فیصلہ کرنا ہے، قیادت نے جماعت سے مشاورت کے بعد فیصلہ کرنا ہے۔ اچھا، تو ابھی کیا نام ٹاس ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو نمائندگی ملنی چاہیے۔ سوری، پھر ریپیٹ کریں گے جی؟ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ پنجاب کو نمائندگی ملنی چاہیے۔ ٹھیک، تو پنجاب سے کون کون سے نام آ رہے ہیں جی؟ پنجاب سے نام ایک تو آپ کا اپنا نام ہے نا جی، اس کے علاوہ دیکھیے تو پنجاب میں تو بہت سے ممبران ہیں اور سبھی ایلیجبل ہیں اور سبھی اہل ہیں۔ نہیں، سب تو نہیں، جو نام آ رہے ہیں ایک تو آپ کا نام ہے، ایک اور نام ہے احمد مختار صاحب کا، اور ایک نام ہے یوسف رضا گیلانی صاحب کا جی۔ تو اس میں سے ان کے علاوہ بھی کوئی نام ہے یا ان میں سے سب سے ہاٹ فیورٹ کون سا ہے؟ یہ ہاٹ فیورٹ تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں کون ہے، وہ تو وقت بتائے گا، لیکن اور بھی یقیناً کوئی ہو سکتے ہیں، ابھی کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ So we'll be taken by surprise. Well, yeah, let's element of surprise be there. Will be there. مخدوم امین فہیم صاحب نے شاہ محمود قریشی صاحب ابھی ایک اسٹیٹمنٹ دیا کہ 90% of the parliamentarians are with him. So don't you think that he stands a good chance? نہیں، ان کی جو شخصیت ہے اور ان کا جو رول ہے اس پر کوئی انکاری نہیں ہے، سبھی ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کو بہت عزت کے نظر سے دیکھتے ہیں۔ مسئلہ ان کی ذات کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ پارٹی کے مستقبل کے لیے ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سندھ میں تو پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے وہ تشکیل پا رہی ہے، لیکن پنجاب میں کیونکہ ہمارے پاس عددی اکثریت نہ تھی اور زیادہ سیٹیں مسلم لیگ نون کو ملی، تو اس لیے ان کا حق جمہوری لحاظ سے تھا، اور پنجاب ایک بڑا اہم صوبہ ہے جس نے کہ مستقبل میں بھی ایک اہم کردار ادا کرنا ہے۔ اکثریت سیٹیں پنجاب میں ہیں، تو پارٹی جو پنجاب کی پارٹی ہے اور جو پنجاب کے کارکنان ہیں ان کو بھی ایک سینس آف اکوموڈیشن اور پارٹیسپیشن دینے کے لیے۔ ٹھیک ہے، آئی گاٹ یور پوائنٹ جی، بہت اچھا پوائنٹ آپ نے ریز کیا۔ اور ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا، آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ ابھی جون سی یہ آپ کا یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ نون جون سی ہے، نواز لیگ جون سے ہے، وہ آپ کے ساتھ کیبنٹ میں شمولیت اختیار کریں گے یا نہیں جی؟ دیکھیے، ایک کمیٹی تشکیل پا چکی ہے جو ڈیٹیلز کو ورک آؤٹ کر رہی ہے۔ ڈیٹیل کون سی مخدوم صاحب؟ میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں پوچھنا چاہوں گا آپ سے، کس چیز کی ڈیٹیل؟ دیکھیے، ڈیٹیلز کہ ہمارا ورکنگ ارینجمنٹ کیسے ہوگا، کیا ہوگا، کئی چیزیں طے کرنے والی ہیں جو آئرن آؤٹ ہو رہی ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کی خواہش ہے کہ نون اور پیپلز پارٹی کیونکہ پنجاب میں ایک گورنمنٹ مل کر تشکیل دے رہے ہیں اور شیئر کر رہے ہیں رسپانسبلٹی، تو ان کو مرکز میں بھی ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن نون تو نہیں کرنا چاہ رہی۔ دیکھیے، کچھ لوگ ہیں جن کے ان کی رائے ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ بہت سے جو انڈیپینڈنٹ سروس ہیں اور پبلک اوپینین جو ہے وہ اسی طرف جو ہے وہ مائل ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب ہم سے بات کرنے کا، آپ نے ٹائم نکالا، ایک میٹنگ چھوڑ کے آئے تھے، تھینک یو ویری مچ جی۔ جی ڈاکٹر صاحب، مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب پریزیڈنٹ PPP پنجاب کے ہم سے بات کر رہے تھے، اور پروبیبلی دا انڈیکیٹر از دیٹ نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے نیٹی گریٹیز جو سے وہ دے آر لائک انٹو اٹ، اور وہ کیبنٹ میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہم سب کو، ہم لوگ پاکستانی نیشنل انٹرسٹ پہلے سوچنا چاہیے، بعد میں پرسنل انٹرسٹ۔
ویری ٹرو. کیو لیگ کے بھی جو لوگ ہیں اب وہ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ اپوزیشن میں بیٹھیں گے، مگر ان کو ویل وشر ہونا چاہیے فار دی سیکورٹی آف دی کنٹری، فار دی پروگرس آف دی کنٹری، کہ جو بھی الیکٹ ہو کے لوگ آئے ہیں وہ کامیاب ہوں. ٹھیک. یہ نہیں ہو کہ پھر پہلے کی طرح سال 2 سال میں ہنگامی. وہ اس پہ آج پریزیڈنٹ صاحب نے ایک بڑا کلیئرلی ایک بات کی. انہوں نے کہا جی کہ it is vital for the political parties to focus efforts on formation of a stable government for next 5 years. لیکن وہ تو اسٹیبل گورنمنٹ بنائیں گے، ان کی کوشش ہوگی، اس لیے کہ 8-10 سال انہوں نے مارے کھائی ہیں. مگر وہ جو انٹرفیئرنس ہوتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے کہاں سے ہوتی ہے. کہاں سے ہوتی ہے؟ یو نو اٹ ویری ویل. جو غیر جمہوری غیر سیاسی طاقتیں ہیں اس ملک میں، تو آپ کے خیال میں وہ نیشنل انٹرسٹ واٹ نہیں کرتی؟ نہیں، ان کا اپنا انٹرسٹ پہلے آ جاتا ہے، نیشنل انٹرسٹ بعد میں چلا جاتا ہے. دس از ٹریجڈی. اس پہ تھوڑی سا جی ہم اس کو کرنا چاہیں گے. وی آر لائک لیفٹ ویری لٹل ٹائم، وی ہیو ٹو وائنڈ اپ تھنگز اوور ہیئر. آج جو پریزیڈنٹ صاحب نے جو گفتگو کی، جو انہوں نے ایک بتایا، جو باتیں موٹی موٹی انہوں نے کی آج پریزیڈنٹ صاحب نے اپنی اسپیچ میں، وہ تھی کہ انہوں نے کہا جی کہ میں آئندہ 1 یا 2 ہفتوں کے اندر سمن کروں گا نیشنل اسمبلی کا سیشن. جی جی. ایک تو یہ بات تھی بہت اہم تھی. دوسری انہوں نے کہا کہ ناؤ وی مسٹ کانسنٹریٹ آن، دس از ویری امپورٹنٹ، آن سسٹیننگ دا اکنامک گروتھ اینڈ کنٹینیو دا فائٹ اگینسٹ ایکسٹریمزم اینڈ ٹیررزم. دس از اے ویری امپورٹنٹ. پریزیڈنٹ صاحب نے لاسٹ پوری اسمبلی 5 سال ان کی وجہ سے چلتی رہی، ورنہ اس سے پہلے، اور وہ اعتدال پسندوں تو اگر کامیابی سے خوش بھی بہت. پریزیڈنٹ صاحب، اسٹیبلشمنٹ، بزنس مین، عوام، سیاسی پارٹیاں اگر چاہیں گی کہ 5 سال چلے تو ضرور چلے گی. جی. اگر وہ انڈر ہینڈ پریزیڈنٹ صاحب نے کیا کرنا؟ پریزیڈنٹ صاحب تو از گیونگ اے فری ہینڈ. ڈونٹ یو تھنک سو؟ آئی تھنک ہی شوڈ گیو فری ہینڈ، جیسے ابھی وہ خود کہہ رہے ہیں. ابھی تو از لائک اسی سے ان کا نام ہوگا تاریخ میں کہ انہوں نے الیکشن کرائے فیئر. نہیں، وہ تو تاریخ میں تو نام آ گیا نا جی. پہلی اسمبلی تھی جس نے 5 سال پورے کیے، اور جو لوگ فورسی کر رہے تھے کہ الیکشن میں بہت دھاندلی ہوگی اور یہ ہوگا وہ ہوگا، انہوں نے وہ بھی کرا دیے. اور کیا کرائیں وہ؟ یہی کہہ رہا ہوں نا، ابھی اس کو چلانے کی پٹڑی پہ جمہوریت کو ڈالنے کے لیے. ڈونٹ یو تھنک کہ انہوں نے اپنا رول پلے کر دیا؟ انہوں نے جو وعدے کیے پورے، وعدے پورے نہیں، ابھی اور کرنے ہیں. ابھی تو بیٹھے ہوئے ہیں نا وہ، تو ہی ہیز ٹو پلے یوزفل رول ناؤ. ٹھیک ہے. ابھی تو ہائیسٹ اتھارٹی وہی ہے اس کنٹری کی. جی جی. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی الیکٹڈ نمائندے ہیں ان کو اسی طرح چانس ملنا چاہیے جس طرح کاف لیگ کو ملا تھا. ٹھیک. کیونکہ بہت اچھی بات ہے. اسی سے ان کی نیک نامی ہوگی، ملک کی بھلائی ہوگی، عوام کی بھلائی ہوگی، اور تاریخ میں ان کا نام پیدا ہوگا. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر رحیم الحق صاحب، سینئر وائس پریزیڈنٹ PMLQ سندھ، ہمیں جوائن کرنے کا. وی آر آؤٹ آف ٹائم جی. مائی پروڈیوسر از لائک ٹیلنگ می اگین اینڈ اگین دیٹ وی ہیو ٹو لائک وائنڈ اپ. Thank you very much for joining me ji. I'll see you tomorrow again, same time. Please do email me. My email address is on the screen. It's rm@businessplus.tv ji. Thank you very much. Allah Hafiz.